أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين۔ سورة البقرہ کا آج ہم نے انشاءاللہ رکوع نمبر 9 کرنا ہے، اور آیت نمبر 72 سے ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم اس کے بارے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم تھے چھپاتے۔ اب جو آیت نمبر 72 ہے نا، یہ پچھلے ہی رکوع سے لنک کر رہی ہے، جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا گائے کے بارے میں۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ جو کوسچنز کر رہے تھے، تو اصل میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سارا کس وجہ سے کوسچنز اور کس وجہ سے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اور ایسا تھا کہ ایک شخص کو نا قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں سب آپس میں جھگڑنے لگے تھے، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا۔ اب اس میں قاتل یا مقتول کون تھا، اس بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہمارے لیے نا ایک عبرت اور نصیحت کے لیے، اسی لیے اکثر جو ہے وہ واقعات یا ایسے بھی کوئی بھی چیز ہو، یا کسی بستی کا نام، کسی شہر کا نام، وہ پرومیننٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایکچوئل میں جو اس چیز میں نا ہمیں اس لیے نہیں بتایا جاتا تاکہ ہم اصل چیز دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے نا۔ تو یہ صرف ایک حقیقت کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ ایک حصہ جو ہے وہ مقتول کو مارا جائے، جو جب ایسا کیا گیا تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا، اور اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا، اور پھر وہ دوبارہ سے مر گیا۔ تو بہت زیادہ کوسچن سے انہوں نے کیا کیا کہ اس کام کو، جو ایک آسان کام تھا کہ کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود کے لیے ہی چیزیں مشکل بنا دی۔ آج بھی دیکھیں نا، نماز ہے، قرآن پاک ہے، تلاوت، سب چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے، تفرقے بہت زیادہ ہیں، اختلافات نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ سوالات اور بے فضول قسم کے سوالات جن کی کوئی تک نہیں ہے، اور ایسے چیزوں سے کیا ہوتا ہے، عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 72 آیت میں بیان کیا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور وہی بات کہ اس کے بعض حصے کو مارو اس کے بعض پر، كَذَلِكَ اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ اب یہ ایک طرح سے نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پہ نا اسپیشلی عقل کو جھنجھوڑا گیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہت سے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں، ڈیلی لائف میں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ہمارا دل بھی اس چیز پہ جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی کیا کرتے ہیں ہم، وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز میں بھی جو ہے وہ عقل سے کام لینے کا کہا گیا۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ حیات بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں، اور آخرت سے بھی پہلے قبر ہے، اس کے بارے میں ہمیں مزید دیکھنا چاہیے، مزید غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہم نا اپنی زندگی میں ہی اپنے اعمال کو بہتر کر لیں، اور قیامت اور آخرت کی جو ہے وہ رسوائی سے بچ سکیں، اور قبر کی جو سختیاں ہیں ان سے بھی ہم بچ سکیں۔ آیت نمبر 74 دیکھ لیتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے، یعنی کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد جو گائے والا تھا بنی اسرائیل کا، فہی تو وہ کالحجارۃ پتھروں کی طرح ہے، او یا اشد زیادہ شدید، قسوہ سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان سے، الانہار
نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یشقق شک ہو جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے منہ اس سے الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل عما ان سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب جو گائے والا واقعہ اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں پہ بات آ رہی ہے پتھروں کی، پتھروں کی ڈیفرنٹ ٹائپس بتا دی گئی ہیں، اور یہاں پہ پتھروں سے مراد ایکچوئل میں بھی پتھر ہے، لیکن یہاں نا مطلب ایک ہوتا ہے حصی، ہر ایک چیز کا جو ہے وہ حصی اور معنوی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، جو لوگ نا حق کا انکار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ایسے سخت کہ وہ پھر پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں نا، تو یہاں جو ہے وہ دلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دلوں کی سختی کی ٹائپس ہمیں بتائی جا رہی۔ تو سب سے پہلے تو یہاں بنی اسرائیل کی ہی سنگ دلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا، جیسے پیچھے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، بار بار انہیں یاد دلایا جا رہا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اتنی زیادہ نشانیاں دکھانے کے بعد، یہ بھی ایک نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ کچھ دل تو جو ہے وہ اس آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے، کچھ دل ایسے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ کہ وہ پتھروں کی طرح ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل میں بھی لوگوں کے دلوں کی سختی کی جو ہے وہ وجہ بتا دی گئی ہے کہ وہ پتھر کی طرح ہیں، لوہے سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ لوہا جو ہے وہ پگھل جاتا ہے لیکن جو پتھر ہوتا ہے نا وہ نہیں پگھلتا۔ پھر کیا بتایا جا رہا ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر سخت، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو دلوں کی سختی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، اللہ کا ذکر بھی یہ لوگ نہیں کر رہے، حق کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ دل سخت ہوتے ہی اس وجہ سے نا، جب انسان کے دل پہ جو ہے وہ ہدایت اثر نہیں کرتی، اچھی بات جو ہے اس کے لیے پھر دل بند ہو جاتا ہے، دل پگھلتا ہی نہیں ہے، بڑی سے بڑی آخرت کی، قیامت کی، قبر کے جتنی بھی باتیں سن لو اس کا دل نہیں پگھلتا، اور اس سب کی وجہ کیا ہے، حق قبول نہیں کرتا انسان، اس وجہ سے جو ہے نا اس کا دل سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں، مسلسل نافرمانی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ رہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو، قیامت کا دن، اسی طرح حساب کتاب کا احساس نہ رہے، غلطیوں کو انسان کو اپنی احساس نہ رہے، اور انسان حق اور باطل میں جو ہے وہ پھر فرق نہیں کر سکتا، تو پھر آخر کے اس آیت کے آخر میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بالکل اس چیز سے بے خبر نہیں ہے کہ تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جانتا ہے، بہت خوب۔ تو دیکھیں جب ہم کسی ایسی پلیس میں جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ کیمرے وغیرہ لگے ہیں، تو ہم کتنا کانشیس، کتنا زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے نا کچھ بھی ایسا غیر ضروری کام نہیں کرنا، بہت زیادہ اپنے آپ کو کور سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، ارد گرد ہمارے جو ہیں وہ کرامن کاتبین سارے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ البصیر ہیں۔ تو ہم یہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں نا، ہمیں بار بار خود کو یہ چیز ریمائنڈ کروایا کریں۔ اسی طرح اس آیت میں جو ہے وہ پتھر کی سختی اور دل کی سختی کا کمپیریزن بھی دیکھا جائے نا، دیکھیں پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جن سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو بورنگ وغیرہ کرواتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ پتھر جب پھٹتا ہے نا اس کے نیچے سے پانی نکلتا ہے، تو کیا ہے پھر پتھر کچھ ایسے ہیں جو ان پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ لرز اٹھتے ہیں، تو دل بھی اسی ٹائپ کے ہیں۔ کچھ انسان کی آنکھیں جو ہے وہ ایسی ہیں نا، ان کے دل، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے دل میں جو ہے وہ آنسو نہیں آتے، کچھ جو ہے وہ انسان کا دل ایسے بھی ہیں جو اس میں خیر اور نیکی کی کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، مطلب بس کچھ بھی نہیں ہے ان میں۔ پھر کچھ دل ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے،
اور کتنی ہی بڑی ان کی نشانیاں ان میں دکھائی جائیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ پھر بھی ان کے دل میں، ان کے دماغ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ گھر نہیں کرتی، نہ ہی وہ اپنے عمل کو بدلتے ہیں۔ تو دیکھیں دلوں کی سختی کتنی، مطلب دل سخت ہو جانا مطلب ایک طرح سے ہدایت بند ہو جانا، جب دل ہی بند ہے تو پھر ہدایت کا راستہ ہی دل ہے، تو پھر ہم کہاں سے ہمارا عمل بدلے گا، کہاں سے جو ہے وہ ہم اچھے اعمال کریں گے۔ دلوں کی سختی جو ہے وہ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے جو ہے وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، زیادہ ہمیں ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ کثرت سے ڈیلی اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، ڈیلی روزانہ جو ہے وہ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ 70 سے 100 بار لازمی پڑھا کر۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، بعض اوقات ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو واقعی گناہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 75، افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، یعنی کیا پھر تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ مان جائیں گے، یعنی بنی اسرائیل مان جائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے بھی ہے، یعنی کہ ان کا بتایا جا رہا ہے ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی کہ اس کو بدل دیتے ہیں لفظی معنوی لحاظ سے، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد جب انہوں نے اسے سمجھ لیا۔ آپ دیکھیں یہ بھی حق کو قبول کرنے میں کتنی بڑی وہ رکاوٹ ہے کہ ہم حق کو جانیں اور پھر بھی یہ کہیں کہ بس یہ تو حق بات تو ہے، لیکن ہم اپنی تعویلیں پیش کریں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ اس کے اپوزٹ جا کے بتائیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، یعنی تورات جو بنی اسرائیل کی طرف نازل کی گئی تھی، پھر وہ اس میں لفظی اور معنوی ہر لحاظ سے تعریف کرتے ہیں، من مانے مطلب نکال کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اب سارا کچھ سمجھ لینا اور پھر سمجھ کر انکار کرنا، تو یہ مطلب کتنی بڑی جہالت ہے نا، انسان کے پاس علم بھی آئے لیکن اس علم کو سمجھنے کے بعد انکار۔ ایک تو انسان یہ ہے نا کہ انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے، نہ جان کر، ٹھیک ہے نالج ہی نہیں ہے، کچھ ایسے ریسورسز ہی نہیں ہے کہ وہ جانے دین کو یا کوئی بھی احکام، اور پھر وہ انکار کرے، لیکن جان بوجھ کر انکار، تو پھر دیکھیں کیا دل سخت نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 76، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ منافقین یہود ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں ہم۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں ان کے بعض سے، مطلب الگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے تم پر، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے اس کے بارے میں جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے وہ علامات اور ہر چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے، انکار، انکار، اور انکار کی وجہ کیا تھی، وہی کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ تو رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بشارت تھی، اور پھر بھی تورات کی تصدیق بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، ان کا نام ان احمد تھا، سارا لکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن جو ہے نا یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپس میں جھگڑا کریں گے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، پھر اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ پھر حق پہ ہوگا۔ تو دیکھیں نا عقل انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ صلاحیت دی ہیں جن میں عقل انسان کو جو ہے وہ علم کی بیس پہ اور عقل کی بیس پہ جو ہے وہ باقی مخلوقات سے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، لیکن جب انسان یہی یوز نہ کرے اور خود کو بس ادھر ادھر ویسٹ کرے، تو پھر کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا؟ نہیں۔ اور دوسری بات نا اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے منافقین کا رد عمل۔ دیکھیں کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہاں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو بس ویسے ہی زبان سے اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایمان جو ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں آج ہم بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور کیا ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہوئے بھی کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں، یا ہم جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دل اور ہماری زبان دونوں سے جو ہے وہ اس بات
وہ بات موافقت کر رہی ہوتی ہے، یا ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ہماری زبان پہ کچھ اور، تو ہمیں اس عمل کو بھی اپنے آپ کو اس عمل رویے کو بھی جج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو جج کریں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا بھلا وہ علم رکھتے ہیں، مطلب کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، علم ان کے پاس ہے پھر بھی وہ لوگوں کو نہیں بتا رہے اصل چیز۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا یہ نام ہوگا، یہ ان کی خوبیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو لوگوں سے حق چھپایا۔ لیکن انسان، ہم نا لوگوں کو حق بتاتے بھی، اکثر ہمارے سامنے ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ جو ہے وہ رائٹ ہے، کون سا رونگ ہے، ہم غلط کا ساتھ دے رہے ہوتے، تو ہمیں یہ چیز لازمی سوچنی چاہیے کہ ہم لوگوں سے تو چھپا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے چھپائیں گے۔ آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے یعنی یہود میں سے ہی کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں، ایک طرف علم والوں کی بات ہے اور دوسری طرف علم ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کی بات ہے، کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی تمناؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان کرتے ہیں، مطلب علم پر مبنی بات جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، علم ہے ہی نہیں ہے۔ علم کے بغیر کیا ہوتا ہے، انسان شک کی بیس پہ رہتا ہے۔ امانی، یہ ورڈ نا بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب خواہشات، خواہشات کی کیا ہوتی ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے گمان جو ہے وہ بھی خیالی گمان، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جب علم ہی نہیں ہے تو پھر انسان کا کیا ہوگا، یا وہ عمل کر رہا ہوگا شک کی بیس پہ ہوگا، نالج نہیں ہوگا تو obviously وہ انسان نا شک میں ہی رہے گا۔ تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان کے لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ لے لیں بدلے اس کی تھوڑی سی قیمت، یعنی کہ من مانے مطلب بتانا۔ اور کس وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اس طرح کے غلط میننگ بتانا ان کی خواہشات کے مطابق، تاکہ ان کو خود جو ہے وہ کچھ فائدہ ہو جائے، قیمت تھوڑی، یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس کے عوض مل جائے، جیسے لوگوں کو جو ہے وہ غلط فتوے وغیرہ دے دینا ان کے حق میں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اب دیکھیں، کسب کسے کہتے ہیں، یکسبون میں کسب کا روٹ آیا، کسب یعنی کہ وہ کمائی جو فائدے کے لیے ہو، یا دوسرے کے اپنے فائدے کے لیے ہو، یا دوسرے کے فائدے کے لیے، چاہے وہ حرام ہو یا حلال۔ تو دیکھیں کتنا زیادہ ہمیں نا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی بھی علم کے بغیر، کبھی بھی بغیر دلیل کے اور علم کے بغیر کوئی بھی اگر آپ سے کوسچن کرے، یا تو اسے آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم، نہیں تو آپ بار بار جو ہے وہ اسے وہ چیز مطلب گائیڈ نہ کریں، غلط چیز نہ بتائیں، گائیڈ کریں تو دلیل سے اور صحیح بات، ورنہ تو خاموش رہیں۔ پھر ان کا ایک اور دعویٰ، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں لیکن بس کچھ گنے چنے دن۔ ان کا یہ گمان تھا کہ وہ جو ہم نے بس کچھ دن جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تھے، تو بس آگ جو ہے وہ ہمیں تب چھوئے گی، اور اس کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہہ دیجیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، یعنی اس بات کا کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ گنتی کے چند ہی جن بس جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگر ایسا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یا تم کہتے ہو کہ اللہ پر جو ہے وہ، یعنی کہ یہاں نا ام یقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کہتے ہو کہ اللہ پر جو تمہیں علم نہیں ہے، مطلب ایسی بات تم کہتے ہو، اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ کیا ہوا ہے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن پھر بھی تم ایسی بات کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ جیسے کہنا، آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں،
اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا ہمیں، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں ہمیں ہماری نہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ آیت نمبر 81، بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ تو کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی بھی بری کمائی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو ہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں آگ کے، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ جو برا کرے گا تو وہ پھر آگ کا ہی ساتھی اور اس میں ہی رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھیں پہلے برائی کا بدلہ بتایا گیا، اب اچھائی کا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہوں گے جنت کے، ہم بھی فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اب یہ رکو تھوڑا سا لمبا تھا، وائس زیادہ ہو گیا، لیکن کوشش کیجئے گا کہ لازمی سنیے گا، اور جہاں کوئی آیت کوئی بھی چیز پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ لازمی مجھ سے پوچھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے لوگوں میں اور جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔